إلهي قد تراكمت الذنوب. بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں ناظرین. دوسرا حصہ ختم ہوا, تیسرے حصے میں ہم شامل ہوتے ہیں. یاد دلا دیں آپ کو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں تیسرے حصے میں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ روزے کب حرام ہیں, کتنی قسمیں ہیں, واجب کب ہیں, کتنی قسمیں ہیں, مستحب اور مکروہ. تو واجب والا بیان ہو گیا تھا, وہ 10 قسمیں ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں روزے. کیا ہے قسمیں, آئیے جانتے ہیں. جی آغا. البتہ ہمارے ایام یعنی جو پبلک ہے غور کرے کہ اس میں سے کہاں کہاں ان کا کردار ہے. اس میں ہو سکتا ہے 10 کی 10 شامل حال نہ ہوں, لیکن جو ہیں. سب سے پہلا اور دوسرا نمبر ہے عید فطر اور عید قربان. ان 2 دن کا روزہ جو ہے وہ حرام ہے. یعنی عید اور بقرعید. عید اور بقرعید ان 2 دن کا روزہ حرام ہے, اس کو نہیں رکھا جا سکتا. تیسرا جو ہے وہ ایام تشریق ہیں. ایام تشریق البتہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ منی میں موجود ہیں, تو وہ 11, 12 اور 13 ذی الحجہ. جی. یعنی جس طرح سے 10 کو تو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا روزہ, کیونکہ 10 کو عید ہے, عید قربان ہے. لیکن جو لوگ منی میں ہیں 11, 12, 13 ان کے لیے بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. چوتھا مورد جو ہے وہی شک کا جو دن بتایا تھا, شک کے دن واجب کی نیت سے آ کے اگر روزہ رکھے تو یہ حرام ہے. یعنی رمضان کی نیت سے اگر آ کے روزہ رکھے تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے گا. ایک روزہ جو ہے پرانی امتوں میں تھا, جو اس امت میں حرام کر دیا گیا ہے, خاموشی کا روزہ. کوئی اگر آ کے یہ نیت کر لے کہ خاموشی کا روزہ رکھ رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے, نہیں رکھا جا سکتا. ایک روزہ ہے روزہ وصال. روزہ وصال یہ ہوتا ہے کہ انسان 2 دن روزہ رکھے, بیچ میں افطار نہ کرے, دونوں کو ملا دے, تو حرام ہے. یہ حرام ہے. یہ حرام ہے, تو دوسرے دن کا روزہ اس کا صحیح نہیں ہے. یعنی جو بتایا گیا ہے وہ اسی کے اعتبار سے روزہ. بھائی مغرب کے ٹائم آپ کا روزہ ہو گیا تو آپ کو چاہے آپ نہ کھائیں, آپ کو نیت کرنا پڑے گی روزے کا توڑنے کی. ہاں اگر لیکن ملائے دے رہا ہے آ کے نیت کے اندر اس کو, آج کے دن کو کل کے دن سے, تو یہ روزے وصال وہی ملانے کو کہتے ہیں, تو ملا دینے کے لیے. 7واں جو مورد ہے وہ ہے اور اولاد کا مستحبی روزہ رکھنا جب والدین کی اذیت کا سبب ہو. والدین منع کر رہے ہیں اور وہ مستحبی روزہ رکھ رہا ہے تو حرام ہے, تو یہ حرام ہے. اچھا. یا اس شخص کا روزہ رکھنا جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہے, یہ 8واں مورد ہے. جی. 8واں مورد اس شخص کا جس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے. ٹھیک. بعض لوگ ہیں جیسے مثال کے طور پر نہیں ہم روزہ رکھیں گے, لیکن پتہ چل رہا ہے کہ بھائی روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, اس کے بدن کے لیے, جسم کے لیے, یا کسی صحیح ڈاکٹر نے آ کے اس سے کہا ہے کہ بھائی آپ روزہ مت رکھیے, آپ کے لیے نقصان دہ. اور ایسا انسان اگر رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گی, کیونکہ یہ روزہ جو رکھ رہا ہے روزہ کا قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ حرام ہے. اور مسافر کا روزہ, سوائے وہ چند مقامات ہیں کہ جہاں پہ مسافر روزہ رکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ مسافر کا روزہ. اور آخری مورد جو ہے وہ عورت کا مستحبی روزہ جب کہ اس کے شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو. مستحبی روزہ, مستحبی ہے یہ, مستحبی روزہ اگر جو ہے جیسے شوہر منع کر رہا ہے, شوہر کے حق کے اوپر جو ہے حق تلفی ہو رہی ہے, تو اس کا روزہ رکھنا بھی جو ہے حرام ہے. تو یہ 10 مورد ہیں کہ جو جہاں پر روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. اچھا, اگر مختصر سا وقت بچا ہوا وہ روزے جو مکروہ ہو جاتے ہیں, ذرا اس کو بھی اگر بیان کر سکے تو. اس کو اگر وقت ہو تو میں مکروہ اور مستحب ایک ساتھ بیان کیے دے رہا ہوں. بیان کر دیں. جی, 4 مورد ہیں جہاں پہ روزہ رکھنا مکروہ ہے. ایک ہے 9 ذی الحجہ, یعنی جو عید قربان کا دن ہے 10 ذی الحجہ, اس سے ایک دن پہلے, اس صورت میں کہ انسان دعا نہ پڑھ سکے, کیونکہ 9 ذی الحجہ کا دن مخصوص ہے دعا سے, جس دن دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی پڑھی جاتی ہے. تو مکروہ ہے ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا کہ جن کو پتہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو دعا نہیں پڑھ پائیں گے, یعنی بدن ضعیف ہو جائے گا, اتنی سکت نہیں رہے گی جسم کے اندر کہ وہ دعا پوری پڑھ پائیں. تو اس دن نماز ظہر عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کے پوری دعا کا ایک سلسلہ رہتا ہے. صحیح بات. تو یہاں ان کے لیے البتہ یہاں پہ غور کریں, یہاں پہ مکروہ کا معنی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کا ثواب کم ہو جائے گا, ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا. دوسرا مورد جو ہے وہ ہے عاشور کے دن کا روزہ کہ جو مکروہ ہے. تیسرا مورد ہے میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان کا روزہ رکھنا. اگر آپ کہیں گئے ہیں, مہمان ہیں کسی کے گھر پہ, آپ نے روزہ رکھ لیا, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں 10 دن 11 دن کسی کے گھر پہ ٹکے ہوئے ہیں. اب میزبان سے آپ نے کہا کہ بھائی کھانا اس نے انتظام کیا, آپ نے کہا نہیں میرا تو روزہ ہے,
تو یہ روزہ جو ہے وہ مکروہ ہے. روح میں آتا ہے. اور آخری روزہ والدین کی اجازت کے بغیر اولاد کا مستحبی روزہ. حرام وہ تھا کہ جہاں پہ ماں باپ کی اذیت کا سبب بنے. اچھا. اگر مستحبی روزہ ماں باپ کی اذیت کا سبب بن رہا ہے تو حرام ہے. اور اگر اذیت کا سبب نہیں بن رہا ہے لیکن والدین سے اجازت نہیں لی ہے تب یہ مکروہ ہو جاتا ہے. ان موارد کو چھوڑ کر یعنی واجب، حرام، مکروہ، اس کو چھوڑ کر پورے سال میں ہر دن روزہ رکھنا مستحب ہے. واہ. ٹھیک. ان میں سے چند مورد ہیں جو بہت ہی نمایاں ہیں، 2-3 میں بس گنا دوں جلدی. مہینے کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات یہ بہت زیادہ مستحب ہے کہ انسان روزہ رکھے. اچھا. چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، کوئی بھی مہینہ ہو، رجب، شعبان، رمضان، جو بھی ہو، اس کی یہ 13، 14، 15 یہ مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ماہ ذی الحج کی پہلی رات سے 9 تک، یعنی ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں اس میں آخری دن تو عید ہے، روزہ حرام ہے. جو 9 دن ہے پورے 9 دن میں کیا ہے؟ روزہ مستحب ہے. عید غدیر کا دن ہے، مستحب ہے. اور پورا شعبان اور پورا رجب یہ مستحب ہے. 17 ربیع الاول، 27 رجب مبعث کا دن ہے، یہ جو ہے مستحب ہے. یعنی مستحب ویسے تو پورے سال ہی ہے لیکن یہ دن جو ہے وہ روایات میں ان کی جو ہے وہ تاکید کی گئی. یا دہو الارض ہے جیسے وہ دن، اس دن جو ہے وہ روزے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو بہرحال یہ ایام ہیں اور بہرحال جو ہمارے ناظرین ہیں انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے بعد کوشش کریں کہ کم سے کم ہفتے میں 1 دن روزہ ضرور رکھیں تاکہ یہ عادت اسی طرح سے برقرار رہے اور اس کا فائدہ بھی باقی رہے. انشاءاللہ ضرور آگا. تو ہم چاہیں گے کہ اب وقت میں بالکل اب گنجائش نہیں ہے تو آخر میں وہ قرآنی دعا بھی کوئی آپ بیان کریں. جی، آج انشاءاللہ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 286، اس میں جو ہے وہ ایک دعا ہے پروردگار کی، اس کو میں یہاں پہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ترجمہ دعا کا یہ ہے کہ پروردگارا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو اس پر تو ہمیں مؤاخذہ مت کرنا. پروردگارا ہمارے اوپر وہ ذمہ داریاں مت ڈالنا کہ جس کو ہم پورا نہ کر پائیں، اور اس طرح سے ہمارا امتحان نہ لینا جس طرح سے تو نے ہم سے پہلی والی امتوں کا امتحان لیا ہے. اور پروردگارا ہماری طاقت کے اعتبار سے ہمارا امتحان لینا، ہمیں معاف کرنا اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں قرار دینا، کیونکہ تو ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہماری نصرت کر سکتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہمارے مقابل میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں. آمین یا رب العالمین. آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آج بھی آپ کے ذریعے بہت ہی اہم ترین گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچی ہے. الحمدللہ. تو ناظرین اب ہمیں دیجیے اجازت، لیکن اس کے بعد کی جو گفتگو کل کی ہوگی انشاءاللہ اس کا ضرور انتظار کیجیے گا، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہا ہے اور جیسے جیسے حضور کے اس خطبے کے سلسلے سے گفتگو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، ایک دلچسپی سی پیدا ہو رہی ہے اور علم و معرفت میں زیادہ سے زیادہ اضافے کا یہ سبب بن رہا پروگرام. تو دیکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ ہم کل حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے چینل وین. خدا حافظ. إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب لعفوك يا محب العفو أرجو